اشال فاطمہ ایک بدنصیب کردار جو آج کل سوشل میڈیا کی کہانی کا مرکزی کردار ہے۔ آپ کوئی بھی پلیٹ فارم سکرول کرتے ہیں تو جھنگ کی وہ کہانی سامنے آنے لگتی ہے جو ایک فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ کالج اپنی رول نمبر سلپ لینے گئی اور پھر واپس نہیں آئی، اور پھر 4 دن بعد وہ اپنے والدین کو ایک ہسپتال میں مردہ حالت میں ملی۔ یہ کہانی کوئی نئی کہانی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر آئے روز یہی کہانی ہوتی ہے، بس کردار کا نام بدل جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کہانی کو ہر روز دیکھتے دیکھتے کہیں نہ کہیں ہماری وہ حساسیت اس موضوع کو لے کر، ہماری سینسیٹیوٹی مرنے لگ گئی ہے، اور ہم اسے ایک کہانی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک لمحے کو اگر ہم سوچیں کہ یہ کہانی جس گھر پہ گزر رہی ہے وہاں کیا حالات ہوں گے، یا پھر کالج جانے والی بچیاں خود، یا ان کے والدین، یا ان کے اساتذہ، یا ان کے بھائی، ایک لمحے کو اگر فرض کریں کہ یہ ہمارے گھر کی کہانی ہے اور ہم اس پر بات کیے بغیر آگے گزر جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر طرح طرح کی کہانیوں کے ساتھ اس بچی کی خبر آتی ہے، جذباتی طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے، لیکن سمجھداری سے اس پر بات نہیں کی جاتی، ان بچوں کے مسئلوں کو ایڈریس ہی نہیں کیا جاتا۔ یا تو ہم ہمیشہ لڑکیوں کے آزادی پہ بات کریں گے، بے جا آزادی کیا ہے، موبائل کے بے جا استعمال پہ بات کریں گے، لڑکیوں کے لباس پہ بات کرنے لگیں گے، یا پھر دوسری جنس کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں گے کہ سب لڑکے غلط ہیں۔ کیا ہمارے گھروں میں پلنے والے سارے لڑکے اتنے ہی برے ہیں؟ کیا وہ لوگوں سے اس طرح جنسی زیادتیاں کرتے پھر رہے ہیں؟ یا کیا ہر کہانی جو ہے اس کا اختتام آپ نے جنسی زیادتی پہ ضرور کرنا ہوتا ہے؟ اور بھی تو بہت سے محرکات ہوتے ہیں ان چیزوں کے، ہم ان محرکات پہ بات کیوں نہیں کرتے؟ اساتذہ کے یہ موضوعات ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کچھ ایسا نہ زبان سے پھسل جائے کہ ان کی جاب چلی جائے، اور والدین وہ اپنے بچوں کو بس سنبھالنا چاہتے ہیں، اور ان موضوعات کو ان اٹینڈڈ چھوڑ کے ہم ہر دفعہ کسی اشال فاطمہ کی کہانی کو دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کالج یونیورسٹی جانے والی لڑکیاں بہت سارے مسائل کا شکار ہوتی ہیں، اپنی شناخت کے مسئلے، اپنی پڑھائی کے مسائل، ہارمونل چینجز، والدین کا پریشر، گھروں کے ماحول، ان سب سے لڑ رہی ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں ان کو والدین کی صرف نگرانی یا پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں، انہیں کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، ان سے بات کرنی ہوتی ہے۔ والدین بالکل کمیونیکیشن کی طرف نہیں آتے اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہی حال لڑکوں کا ہے، ان کی بھی تربیت کرنے کی طرف ہم نہیں آتے، اور ہم سمجھتے ہیں ہم تو انہیں اچھے فلاں کالج میں بھیج دیتے ہیں، ہم تو فلاں ادارے میں بھیج رہے ہیں۔ بھئی اس سے زیادہ بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ جب مسائل اتنے زیادہ ہیں، نئی دنیا ہے، تو آپ کو بھی تو اپنا طریقہ کار بدلنا ہوگا نا، نئے طریقے سے ان کو دیکھنا ہوگا۔ تو ہمیں کسی ایک جنس کے خلاف بولنا اور اس طرح کی کہانیوں کا ہر دفعہ یہی نتیجہ نکالنا کہ معاشرے میں بہت بے راہ روی ہے، چیزیں بہت برائی کی طرف جا رہی ہیں، یہ تو کوئی جواب نہ ہوا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، اپنی بیٹیوں کو ان کی حدود بتانی ہے، انہیں بتانا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہو جائے گا، تو اگر ہم یوں کر لیں تو بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ معاشرہ صرف بیٹیوں یا بیٹوں سے نہیں بنتا، اس لیے متوازن رائے رکھیں، دونوں کو سمجھائیں، دونوں کو محبت دیں، ان سے بات چیت کریں، ان کے مسائل کو ڈسکس کریں، تاکہ دوبارہ کسی اشال فاطمہ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ ہمیں اصل مسئلے کو سمجھنا ہے، مسئلہ لڑکا یا لڑکی ہونا نہیں، مسئلہ تربیت ہے، ماحول ہے، غلط صحبت ہے، جذباتی ناپختگی ہے، سوشل میڈیا کا غلط استعمال، اور گھر میں کمیونیکیشن کا نہ ہونا۔ جب گھر میں بات کرنے کی جگہ نہیں ہوتی تو بچے باہر بات کرنے لگتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری صرف بیٹیوں یا بیٹوں پر پابندی لگانا نہیں، بلکہ انہیں عزت، حدود، ذمہ داری اور کانسنٹ کا مطلب سمجھانا ہے۔ ہمیں بچوں کو کنفیوز نہیں کرنا، انہیں ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اسی طرح ہمیں خود بھی کنفیوز نہیں رہنا، ہمیں خود بھی ایجوکیشن کی ضرورت ہے۔ کہانی جتنی سادہ سوشل میڈیا پر دکھائی جاتی ہے اتنی سادہ ہوتی نہیں، اور جتنی الجھائی جاتی ہے اتنی الجھی ہوئی بھی نہیں ہوتی۔ اس لیے جذبات میں آ کر فیصلے مت کریں، فیکٹس کو دیکھیں، اپنے بچوں کو بہتر انسان بنائیں، اور خود بھی بہتر انسان بننے کی کوشش کریں۔ تھینک یو۔